السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی ناظرین ہیں سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی سبھی کو خیر و عافیت سے رکھیں۔ عزیز ساتھیو، آج میں آپ حضرات کو علم کے اوپر کچھ باتیں بتانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہمیں بھی عطا فرمائے۔ عزیز ساتھیو، علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ کیا کہتے ہیں شاعر؟ علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے علم کے بارے میں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض علم رکھنے والے علمی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب ہے کہ بعض علم رکھنے والے علمی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، علم کے ساتھ جو سمجھ بوجھ ہونی چاہیے اس سے خالی ہوتے ہیں، اور جس کا علم اسے فائدہ نہ پہنچائے تو اس کی جہالت اسے نقصان پہنچائے گی۔ قرآن کریم کو تم اس وقت پڑھنے والے شمار ہوگے جب تک وہ قرآن تمہیں گناہوں اور برائیوں سے روکتا رہے، اور اگر وہ تمہیں نہ روکے تو تم اس کو حقیقت میں پڑھنے والے نہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں اور قرآن مقدس کی تلاوت کے وجہ سے اور اس کی برکات سے اور اس کی فضیلت سے ہم گناہوں سے رک رہے ہیں، گناہوں سے باز آ رہے ہیں، یا اپنے آپ کو گناہ سے روک رہے ہیں، تب تو ہم پڑھنے والوں میں شامل کیے جائیں گے۔ اور اگر ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور ہم گناہ سے بھی باز نہیں آ رہے ہیں تو پھر ہم قرآن پاک پڑھنے والوں میں شامل نہیں کیے جائیں گے۔ اسی طرح ایک حدیث اور ہے کہ حضرت جندب بن عبداللہ ازدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی مثال، کس شخص کی مثال؟ آگے بیان کرتے ہیں کہ اس شخص کی مثال جو لوگوں کو خیر کی بات سکھائے اور اپنے آپ کو بھلا دے، یعنی خود عمل نہ کرے، اس چراغ کی سی ہے جو لوگوں کے لیے روشنی کرتا ہے لیکن خود کو جلا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو کہ پڑھا لکھا ہے، جو جاننے والا ہے، اور وہ لوگوں کو کسی اچھے بات کا حکم دے رہا ہے۔ مطلب مثال کے طور پہ لوگوں کو وہ نماز کا حکم دے رہا ہے کہ نماز کو پڑھنا فرض عین ہے، نماز پڑھنی چاہیے، نماز کو ترک نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ خود نہیں پڑھ رہا ہے، وہ خود نماز کو ترک کر رہا ہے۔ تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک چراغ ہے جو دوسروں کو روشنی دے رہی ہے اور اپنے آپ کو جلا رہی ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ علم کے بارے میں ہے، ان لوگوں کے بارے میں جو خود تو جن کے پاس علم ہوتی ہے، دراصل علم نہیں بس کہ وہ معلومات ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے پاس کسی چیز کا علم ہے اور وہ اس پر عمل نہیں کرتا تو پھر وہ علم نہیں رہتا، بلکہ وہ جو ہے ایک معلومات ہے اس کے پاس۔ اگر وہ عمل میں لے آتا ہے تو پھر علم کہا جائے گا اسے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکہ مکرمہ میں کھڑے ہوئے اور 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اے اللہ، کیا میں نے پہنچا دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آہو زاری کرنے والے تھے، اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جی ہاں، میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں کہ آپ نے پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کے لیے خوب ابھارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خوب کوشش کی اور نصیحت فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ایمان ضرور غالب ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ کفر کو اس کے ٹھکانوں کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ اور یقیناً تم اسلام کو پھیلانے کے لیے سمندر کا سفر بھی کرو گے، اور لوگوں پر ضرور ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں قرآن کریم سیکھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اور کہیں گے کہ ہم نے پڑھ لیا اور جان لیا، اب ہم سے بہتر کون ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ان لوگوں میں کوئی خیر ہو سکتی ہے؟ یعنی ان میں ذرہ برابر بھی خیر نہیں ہے، اور دعویٰ ہے کہ ہم سے بہتر کون ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ تم ہی میں سے ہوں گے، یعنی اسی امت میں سے ہوں گے، اور یہی لوگ دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک چھوٹی سی حدیث ہے، کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا جو کہ قرآن پاک سیکھ کر اور صرف اس کی تلاوت کریں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، اس کو سمجھیں گے نہیں۔ اس کے بارے میں بتایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ قرآن سیکھیں گے، تلاوت کریں گے اور کہیں گے ہم نے پڑھ لیا، جان لیا، اور بس یہی ان کا معمول رہے گا، اس کے عمل کچھ نہیں ہوگا، معمولات اس کے کچھ نہیں ہوں گے۔ تو اس کے بارے میں بتایا کہ اس کے اندر کوئی خیر رہے گی؟ تو میں بتاتا ہوں ان کے اندر کوئی خیر نہیں رہے گی۔ حدیث پاک میں ہے، کیا ان لوگوں میں کوئی خیر ہو سکتی ہے؟ یعنی اس میں کوئی خیر نہیں ہو سکتی، اور یہی لوگ دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ صرف معلومات رکھتے ہیں، قرآن پاک کا علم رکھتے اور عمل نہیں کرتے، تو ایسے لوگ دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہم سب کو حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے پاس اور آپ کے پاس جتنا بھی علم ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عزیز ساتھیو، یہ چھوٹی سی بات تھی علم کے بارے میں، کہ کسی کے پاس علم ہے اور وہ عمل نہیں کرتا، تو دراصل وہ علم نہیں بلکہ اس کو معلومات ہیں۔ اس لیے ہمارے پاس اگر چھوٹا سا بھی علم ہے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کے اگلے پچھلے خطاؤں کو درگزر فرمائیں، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کلیہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔